إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. گزشتہ دروس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی کو نازل کیا جس کے ذریعے تمہارے لیے مختلف پھل رزق کے طور پر نکالے. بس تم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو شریک نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو. اس آیت کریمہ کے حوالے سے ہم نے کل کے درس میں اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، کہتے ہیں کہ شرک وہ چونٹی کے سیاہ پتھر پہ اندھیری رات میں رینگنے سے اور اس کی اثر سے بھی زیادہ مخفی ہے. اور پھر اس کی تفسیر انہوں نے کہا کہ اور وہ یہ ہے، یعنی شرک کی مثالیں کچھ انہوں نے دی. کہا کہ وہ یہ ہیں کہ جیسے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کی قسم اور تمہاری زندگی کی قسم یا میری زندگی کی قسم، یا یہ کہے کہ اگر فلاں کتا نہ ہوتا تو ہم لوٹے گئے تھے یا ہمارے اوپر چور آ جاتے. اور فرمایا کہ اور یہ بھی ہے اس میں سے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور تم چاہو، یا یہ کہے کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں شخص نہ ہوتا. فرمایا کہ یہ ساری چیزیں یہ شرک میں آتی ہیں. فرمایا لا تجعل فیہ فلانا ھذا کلہ بھی شرک. فرمایا کہ ان تمام چیزوں میں فلاں کو مت ڈالو، یعنی کہ اگر فلاں نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتے اور فلاں نہ ہوتا، یا اگر فلاں نہ ہوتا. فرمایا کہ اس میں ان سب چیزوں کو نکال دو، یہ شرک ہے. اسی حوالے سے کچھ مزید وضاحت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں. جیسے کہ کل کے درس میں ہم نے یہ باتیں ساری بیان کی تھیں کہ یہ ساری چیزیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہیں. اسی حوالے سے امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی تو گویا کہ اس نے کفر کیا یا شرک کیا. من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک. تو غیر اللہ کی قسم کھانا یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں ذکر کیا تھا. اور اسی طرح سے حضرت ابن مسعود سے مروی ہے، اور یہ روایت بھی ہم نے کل کے درس میں ذکر کی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اگر بالفرض، یعنی کہا کہ بالفرض اگر میں اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں تو یہ بہتر ہے اس سے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں، کیونکہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے اور اللہ کی قسم کھانا چاہے جھوٹی ہی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے، اور شرک جو ہے وہ کبیرہ گناہ سے زیادہ بڑا ہے. اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جیسا کہ سنن ابو داود میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ یہ نہ کہو ما شاء اللہ و شاء فلان. یہ مت کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو فلاں شخص چاہے، ایسا کہنا درست نہیں. بلکہ کیا کہا ہوا کہ قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان. بلکہ یہ کہا کرو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر جو فلاں چاہے. تو مشیت وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ہاں اس کے بعد کسی اور کا تذکرہ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ثم کے ساتھ. اور اس میں فرق کیا ہے؟ ما شاء اللہ و شاء فلان اس سے منع کیا اور کہا کہ یہ کہہ سکتے ہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان. ان دونوں عبارتوں میں فرق کیا ہے؟ پہلی عبارت میں واو کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اللہ کو اور غیر اللہ کو، تو گویا کہ ان کو اللہ کے برابر کر دیا. واو کا معنی ہے کہ برابری میں، وہ اور اللہ اور فلاں، جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے. تو فرمایا کہ یہ ایسا مت کہو. جب ثم کہہ دیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا درجہ اونچا ہے اور دوسرے کا درجہ نیچا ہے، تو ثم کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. ان دونوں عبارتوں میں فرق یہ ہے. تو ما شاء اللہ ثم شاء فلان اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. جو اللہ تعالیٰ چاہیں اور پھر اللہ کی مشیت کے بعد، یعنی جب کوئی شخص اس طرح سے کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر آپ چاہیں یا پھر فلاں شخص چاہے،
تو معنی یہ ہوا کہ اس نے فلاں کی مشیت کو اللہ کی مشیت کے تابع کر دیا، اللہ تعالیٰ چاہیں اور اللہ کی مشیت کے بعد پھر جو آپ چاہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کی مزید وضاحت کی، فرمایا کہ یہ بات درست نہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اعوذ باللہ و بک، مزید اس کی یہی شرک کی جو مختلف اقسام ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور تمہاری پناہ میں، کہا کہ ایسا کہنا بھی درست نہیں، بلکہ کیا کہو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں پھر آپ کی پناہ میں۔ تو اس میں یہ بات ہوئی کہ غیر اللہ کی پناہ مانگنا، اس میں دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اگر تو مخلوق جو ہے جس کی آپ پناہ مانگ رہے ہیں غیر اللہ کی، وہ اگر آپ کو پناہ دینے پر قادر ہے تو اس کی پناہ حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص ہے کہ وہ اس کو کسی اپنے دشمن سے خطرہ ہے کہ اس کا کوئی دشمن اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا پہنچا سکتا ہے، تو وہ کسی ایسے شخص کے پاس جائے جو اس کو پناہ دے دے اور وہ اس چیز پر قادر ہو، تو اس سے پناہ حاصل کرنے میں، پناہ مانگنے میں کہ مجھے فلاں شخص کا ڈر ہے، فلاں دشمن کا ڈر ہے، آپ مجھے اپنے یہاں پناہ دے دیجئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ میں اللہ کی پناہ میں اور آپ کی پناہ میں نہیں، تو اور کے ساتھ مت بولو، کیونکہ جب تم اور کہو گے تو گویا کہ تم نے غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دیا، بلکہ یہ کہو کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، پھر اللہ کی پناہ کے بعد پھر میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، تو ایسا کہنا اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ کہنا بھی، جیسا کہ حضرت ابن عباس سے ہم نے پیچھے پڑھا کہ حضرت ابراہیم نخعی نے بھی یہ بات کہی کہ یہ کہنا درست ہے کہ لولا اللہ ثم فلان، اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتے اور پھر فلاں شخص نہ ہوتا، کسی شخص کو کسی نے اس کی مدد کی یا کسی مصیبت سے نکالا، تو کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا اور پھر اللہ کے بعد اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میرا مسئلہ حل نہ ہوتا، یا کوئی بھی اس طرح کی بات، تو کہا کہ اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، اور کے ساتھ اگر کہہ دیا تو وہ شرک کے زمرے میں آ جائے، کیونکہ اس نے اللہ کو اور غیر اللہ کو برابر کر دیا۔ اسی طرح جو بات کہی کہ ما شاء اللہ و شئت، اس طرح کا کہنے کے بارے میں، اس بارے میں ایک دو اور احادیث بھی آتی ہیں۔ فرماتے ہیں ایک یہودی، روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ لوگ شرک کرتے ہیں۔ یہودی مسلمانوں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ لوگ شرک کرتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں ما شاء اللہ و شئت، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں، اور آپ لوگ کہتے ہیں کعبہ کی قسم، کعبہ کی قسم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم لوگ قسم کھانا چاہو تو کعبہ کی قسم نہ کھایا کرو، بلکہ رب الکعبہ کہا کرو، رب کعبہ کی قسم، کیونکہ کعبہ جو ہے کیا ہے، کعبہ تو ایک پتھر کا ایک چار دیواری ہے، اس کی قسم تو نہیں کھائی جا سکتی، اگرچہ کعبہ کیا ہے، اس دنیا میں سب سے مقدس مقام ہے، سب سے مقدس مقام ہے، جہاں پر ایک نماز جو ہے وہ کتنی 1,00,000 نماز کے برابر ہے، لیکن ہے وہ مخلوق ہے، وہ پتھر کی بنائی ہوئی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، وہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، اگرچہ اللہ کے حکم سے بنائی گئی، اگرچہ وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اگرچہ وہاں پہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہے وہ مخلوق، اس لیے کہا کہ اس کی قسم مت کھاؤ، ایسا کرنا شرک ہے، بلکہ رب کعبہ کی قسم کھاؤ، جو کعبہ کا رب ہے اس کی قسم کھاؤ۔ اور اسی طرح کہا کہ تم لوگ یہ کہا کرو ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ تعالیٰ چاہیں اور پھر آپ چاہیں، اور اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ امام نسائی اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت بن عباس نے فرمایا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ تعالیٰ چاہیں اور آپ چاہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ تعالیٰ چاہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت حضرت سنن ابن ماجہ میں حضرت طفیل سے آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا، میں یہودیوں کی جماعت کے پاس سے گزرا تو میں نے ان کو کہا کہ تم لوگ بہت اچھے لوگ ہو، اگر تم صرف یہ نہ کہتے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اگر تم یہ کام نہ کرتے، اگر یہ تم شرک کی بات نہ کرتے تو تم لوگ بہت بہترین قوم تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا، ان یہودیوں نے کہا کہ تم لوگ بھی بہت اچھے ہو اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ ما شاء اللہ و شاء محمد، جو اللہ تعالیٰ چاہیں اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر میرا گزر عیسائیوں کی ایک جماعت سے ہوا، ایک گروہ سے ہوا ان کے پاس سے، تو میں نے ان کو بھی یہی بات کہی کہ تم لوگ بہت اچھی قوم ہو، بہت بہترین قوم ہو، اگر تم یہ نہ کہتے کہ مسیح ابن اللہ ہے، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اگر تم یہ نہ کہتے تو تم لوگ بہت اچھے تھے۔ تو انہوں نے بھی جواب یہ دیا کہ اور تم لوگ بھی بہت اچھے ہو اگر تم لوگ یہ نہ کہتے ہو
ماشاء اللہ وشاء محمد، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے بعض لوگوں کو یہ بات بتائی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو بھی یہ بات بتائی، یہ خواب سنایا کہ اس طرح سے مجھے خواب میں ساری بات دکھائی گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے کسی اور کو بھی بتایا؟ کہا کہ ہاں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا کہ طفیل نے ایک خواب دیکھا ہے اور تم میں سے بعض کو اس نے وہ بتایا، اور یہ ایک کلمہ ہے جو تم لوگ کہا کرتے تھے، اور میں تمہیں اس سے پہلے میں نے منع نہیں کیا، تو اب میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ مت کہو ماشاء اللہ وشاء محمد، بلکہ کہو ماشاء اللہ وحدہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ ایسے مت کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، بلکہ یہ کہا کرو ماشاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو یہ چند احادیث تھیں جو اس حوالے سے آئی ہیں جو حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا، اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے بیان کی مختلف احادیث سے ثابت ہیں۔ اور جو آخر میں جو ہم نے چند احادیث پڑھی ہیں ماشاء اللہ وشئتا کے حوالے سے، تو اس بارے میں یہ بات واضح ہوئی کہ دو قسم کی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ نے یہ کہا ان کو منع کیا، ان کو کہا کہ یہ کہو ماشاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ تعالیٰ چاہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ کہو ماشاء اللہ ثم شئتا، جو اللہ تعالیٰ چاہیں اور پھر آپ چاہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں درست ہیں، دونوں چیزیں جائز ہیں۔ سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ کہے جو اللہ تعالیٰ چاہے، غیر اللہ کا ذکر ہی نہ کرے، کسی غیر اللہ کی طرف اشارہ تک ہی نہ کریں، یہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجہ ہے۔ لیکن دوسرا درجہ جو جائز میں آتا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اگر کہنا ہے تو اس طرح سے کہہ سکتے ہو جو اللہ تعالیٰ چاہیں اور پھر جو آپ چاہیں، یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی اور پھر آپ کی مرضی، یہ کبھی مت کہیں کہ جو آپ کی مرضی، یا یہ بھی مت یہ کہنا بھی درست نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ چاہیں اور جو آپ چاہیں، یا جو اللہ کی مرضی اور آپ کی مرضی نہیں، اور کے ساتھ بھی نہیں بولنا، بغیر اس کے بھی نہیں بولنا ہے تو صرف یا تو یہ کہیں کہ جو صرف اللہ کی مرضی، یا جو صرف جو اللہ تعالیٰ چاہے، یا یہ کہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور پھر اس کے بعد کہیں اللہ کی مرضی کے بعد، تاکہ وہ اس کے تابع ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے اسی سے ملتی جلتی بات، فرماتے ہیں بعض، غالباً یہ تابعی ہیں ابو العباس، بلکہ یہ امام ابن تیمیہ کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسی سے کہتے ہیں کہ بعض سلف صالحین سے مروی ہے کہ یہ کہنا بھی چیز درست نہیں ہے۔ یہ بھی اسی سے ملتی جلتی بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہوا جو ہے وہ بہت ہی اچھی تھی، اور جو ہمارا کشتی کو چلانے والا تھا، یعنی کشتی کا ذکر کریں جو پانی میں چلتی ہے، تو کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں کی زبانوں پہ یہ اکثر ہم سنتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہوا بڑی بہترین تھی، موافق تھی ہوا، اور جو کشتی کا جو کپتان تھا وہ بہت ہی بہترین تھا، تو اس لیے ہم لوگ بڑی آسانی سے پہنچ گئے اور بڑی اچھی طریقے سے ہمارا سفر گزرا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ کہا کہ یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ کیوں؟ ہوا کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کشتی کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تم لوگوں نے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ کہنا کیا چاہیے، صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ کہیں کہ اللہ کی توفیق ہوئی، اللہ نے ہمارا سفر بڑا آسان گزار دیا۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ پائلٹ جو تھا وہ بڑا ہی ماہر پائلٹ تھا، اس نے تو 4 گھنٹے کی فلائٹ جو ہے وہ 3 گھنٹے میں پہنچا دی۔ وہ ٹھیک ہے، اس کی مہارت اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ کو بھلا دینا یہ درست نہیں، صرف اس کی طرف منسوب کر دیا کہ اس نے یہ کیا، اس کو کرنے کی توفیق کس نے دی، اس کو تم نے بھلا دیا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ گویا کہ اللہ کو بھلا دینا ہے۔ اور یہ اسی سے ملتی جلتی بات ہے کہ جو اس آیت کریمہ میں آتی ہے جو سورۃ النحل میں ہے کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں لیکن اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ اللہ کی نعمت کا انکار کرنا ہے۔ جو کسی نے اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا کیا ہے، یا کوئی جیسے کہ یہ ابھی مثال دی کہ جو پائلٹ ہے یا جو کپتان ہے کشتی کا، اس کا اچھا ہونا یا اس کا ماہر ہونا وہ کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے۔ اس کو جو سکھایا کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ اپنی 1000 کوشش بھی کر لے تب بھی وہ کچھ کرنے پر قادر نہ ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرنا یہ ضروری ہے، اور اگر اس طرح کے الفاظ بولے جائیں، یہ بڑا ہی، جیسا کہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ یہ بہت ہی مخفی چیزیں ہیں، بہت ہی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن ان کو سمجھنا اور پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ شرک کے زمرے میں آتی ہیں اگر انسان اللہ تعالیٰ کا اس میں تذکرہ نہ کرے۔ طریقہ کیا ہے کہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے، ہر حالت میں جو کیا ہے وہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوا، اللہ کے اذن سے ہوا، اللہ کی توفیق سے ہوا۔ ہاں، اس کے بعد کسی دوسرے کا ذکر کرنا اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالی عالم۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کے جو لغوی ترکیب ہے آخر میں ہم بیان کیا کرتے ہیں، وہ جملہ اسمیہ کی ترکیب ہے، اور جملہ اسمیہ کا جو خاصیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے
ہمیشگی پر دلالت کرتی ہے، دوام پر دلالت کرتی ہے، تو اس آیت میں جو باتیں آئی ہیں وہ بھی اسی سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کروائی ہے اس میں یقیناً کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اسی لیے اس کے لیے جملہ اسمیہ کا انتخاب کیا گیا، واللہ عالم۔ اس آیت کریمہ میں جو عملی پہلو ہیں وہ کون سے ہیں؟ جو سب سے اہم عملی پہلو ہے وہی ہے جو ہم نے آج جو بات کی کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی قسم کا بھی شرک، چاہے چھوٹا شرک ہو چاہے بڑا شرک ہو، شرک اصغر ہو شرک اکبر ہو، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ یہ سب سے بڑا اس آیت کریمہ کا عملی پہلو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں حکم دیا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اسی طرح اس میں یہ بات بھی ہے کہ اس بات کو سمجھنا کہ یہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رکھا ہے وہ کس کے لیے رکھا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، تمہارے لیے یہ ساری چیزیں کس کی نہیں ہیں؟ تمہارے لیے کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بھی اس آیت کریمہ کا ایک عملی پہلو ہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے، اس بات کو مانا جائے، اور پھر اللہ کا اس کے وجہ سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی ہم نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے پڑھی کہ رزق وہ دینے والی ذات کون ہے؟ وہ صرف ایک اللہ کی ہے، اور رزق اتنا ہی انسان کو ملا جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے، چاہے انسان کتنی بھی کوشش کر لے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر سورۃ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق تمہارا کہاں سے آتا ہے؟ وہ آسمان سے آتا ہے، تمہاری کوشش سے نہیں آتا۔ ہاں کوشش کرنا ضروری ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا قانون بنایا ہے، اور اس کی طرف بھی اشارہ اسی آیت کریمہ میں کیا ہے، آتا ہے کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے۔ تو یہ دارالاسباب اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس پانی کو سبب بنایا۔ تو اس چیز میں، اس آیت میں اس چیز کی طرف اشارہ ضرور ہے کہ اسباب کو اختیار کرو گے تو ملے گا، لیکن ملے گا وہ جو اللہ چاہے گا۔ رزق آئے گا تو آسمان ہی سے آئے گا، اللہ کی طرف ہی سے آئے گا، وہ تمہاری کوشش جتنا مرضی کر لو اتنا ہی ملنے والا ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کریمہ میں ایک اور عملی پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ، ان کا اس آیت کریمہ میں تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، رب کون ہے، وہ جنہوں نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ تو اللہ کی پہچان بھی اس آیت کریمہ میں موجود ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ اسی طرح ایک اور بات جو تفسیر میں گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں، اللہ تعالیٰ کے افعال میں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، کسی بھی چیز میں ذرہ برابر بھی اگر کسی غیر اللہ کا حصہ ڈالا جائے تو وہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس کو اللہ کے برابر بنا دیا گیا ہو، اس لیے اس چیز سے دور رہنا ہے، وہ یہ شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی بہت ساری اس کی مثالیں پڑھی حضرت ابن عباس کے حوالے سے اور دیگر احادیث کے حوالے سے، اور اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات پہلے بھی گزر چکی کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اپنے معبودات کو اللہ کے برابر نہیں بناتے تھے، وہ یہ کہتے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ، یہ تو صرف ہماری سفارش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ شرک کیا۔ تو اسی لیے ذرا برابر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی صفات میں، افعال وغیرہ میں کسی میں شرک کیا جائے، وہ ایسے ہی گویا کہ اللہ کے اس کو آپ نے برابر بنا دیا۔ چاہے آپ کہیں کہ نہیں میں برابر تو نہیں کرتا، میں تو ان کو چھوٹا کرتا ہوں، یا میں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ وہ سفارش کرنے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ شرک ہے، تو اس سے دور رہنا ہے۔ اللہ تعالی عالم۔ یہ چند باتیں تھیں اس آیت کے حوالے سے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔